تو دوستو کہاں تھے ہم تھے اس 500 کلومیٹر میل لمبے پہاڑی سلسلے پر جسے سلسلہ کوہ بلقان کہتے ہیں۔ اس سلسلے کے نیچے ایک تکون سی بنتی ہے جس کے تینوں کناروں پر سمندر ہے اور اس تکون کو بلقان پینسولا کہتے ہیں۔ 1370 کے قریب عثمانی ترکوں نے اسی ایریا سے غلاموں کی ایک ایسی فوج تیار کی جو اگلے 500 سال تک عثمانی فوج کا سب سے طاقتور حصہ رہی۔ یہ فوج کیسے تیار کی گئی اور تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ اور جنگ کون سی تھی جس میں ایک 800 کے ایک چھوٹے سے دستے نے 50,000 کے ایک بڑے لشکر کو شکست دے دی، مگر کیسے شکست دی؟ جی تو دوستو، میں ہوں محمد اشفاق اور انڈسکورڈ سیکریٹس کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ جس رومن اور یورپین آرمی سے تھا وہ بہت زیادہ تربیت یافتہ اور منظم فوج تھی، جبکہ ترکوں کے پاس اس کے مقابلے کے لیے طاقت اور جذبہ تو تھا لیکن وہ ڈسپلن نہیں تھا جو انہیں دیر تک رومن اور بیزنٹائن امپائر کے سامنے کھڑا رکھ سکتا۔ تو سلطان کو اپنی فوج کو مضبوط کرنا تھا اور ساتھ میں ایک ایسی اسٹرانگ فورس تیار کرنا تھی جو اس کی ذاتی محافظ ہو اور اس لیول کے ٹرینڈ ہوں کہ کوئی دوسری فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکتی ہو۔ یہ فوج ترکوں کے بہترین نوجوانوں کو جمع کر کے بھی تیار کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں موجود ترکوں پر لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے، کیونکہ ترکوں کی پہلی وفاداری اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ کسی بھی وقت پرانی وفاداری پر واپس جا سکتے تھے یا سلطان کو بھی چیلنج کر سکتے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے خبریں بھی لیک کر سکتے تھے۔ ایک نئی فوج تیار کرنے کے لیے ایک ایسی فوج، ایسے نوجوان چاہیے تھے ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہوتے۔ سلطان مراد نے بلقان کے علاقے سے عیسائی بچوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جو کیا کہ یہاں پر موجود عیسائی خاندان عثمانیوں کے رعایا تھے، ان پر لازم تھا وہ اپنے سلطان کے لیے اپنے گھر کے ایک بڑا بیٹا یا کوئی بھی بیٹا ضرور وقف کرتے، کہ 8 سے 18 سال بچوں تک عیسائی گھروں سے لیے گئے وہ بچے، ان کو بلقان کے ریجن کے پار اناطولیہ میں لا کر پالا جاتا اور انہیں ترکی زبان اور کلچر سکھایا جاتا اور انہیں اسلام قبول کروایا جاتا۔ ان کی 8 سال تک زبردست جنگی تربیت ہوتی اور اس دوران یہ بچے ایک زبردست اور مضبوط فورس میں ڈھل چکے ہوتے تھے۔ ان کو مختلف شعبوں میں مہارت دی جاتی تھی، جیسا کہ تیر اندازی، گھڑ سواری، موسیقی وغیرہ۔ ان کی تنخواہ اور مراعات اور ان کے لیے جو سہولیات دی گئی تھی وہ فوج کے دوسرے حصوں سے بہتر ہوتی تھی۔ اس فوج کو جینسری بولتے تھے، جس کا مطلب ہے نئی فورس۔ یہ انتہائی منظم اور باوقار فوج تھی، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کی بدعہدی کی سزا کم سے کم سزائے موت تھی۔ یہ فوج سلطان کے ذاتی غلاموں کی ایک فوج تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ غلاموں کی جو معروف شکل ہمارے ذہنوں میں آتی ہے یہ اس طرح کے غلام تھے، نہیں، بلکہ تھا کچھ یوں کہ ان کے حقوق باقیوں سے کہیں زیادہ تھے، بلکہ ان کو ان کی خدمات کا معاوضہ بھی باقیوں سے بہتر ملتا تھا۔ تو یہ وہ فوج تھی جسے سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور اور مضبوط فوج بننا تھا، جس نے قسطنطنیہ فتح کرنا تھا اور جس نے آنے والے دنوں میں کئی سلطانوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرنا تھا، اور جس نے صدیوں بعد ایک تاریخی بغاوت بھی کرنا تھی۔ شروع میں عیسائی والدین بہت دکھی ہوتے تھے کہ ان کے بچوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا اور اس نیو فورس کی شان و شوکت سامنے آتی گئی تو والدین خوشی سے اپنے بچوں کو اس فوج کا حصہ بنانے کے لیے بھیجنے لگے، کیونکہ شاہی دربار میں اس کے عین مرکز میں اس کا اثر و رسوخ بڑھ جاتا تھا۔ اب 1370 میں سلطنت عثمانیہ میں ایک طاقتور فوج بھی بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ سلطان مراد اول عثمانیوں کی غازہ روایت کو بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ غازہ یعنی عیسائی علاقوں میں جہاد کرنا اور اسلامی سلطنت کو آگے بڑھانا۔ یہ جہاد اب سمندر پار یورپ میں ہونا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کا مرکز ابھی بکسا ہی میں تھا، یعنی اناطولیہ میں سمندر پار لشکروں کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا کہ وہاں بھی ایک فوجی مرکز ہو جہاں سلطان بذات خود غازہ کی قیادت کر سکے۔ سلطان مراد اول میں یورپ کا ایک اہم شہر ایٹرین فتح کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان خود کبھی اناطولیہ میں ہوتا اور کبھی یورپ کے دارالحکومت میں ہوتا، لیکن اس کا ایک استاد لالا شاہین پاشا اس کی خدمات سر انجام دیتا رہتا۔ لالا کا لفظ ترک اپنی استاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو لالا شاہین پاشا اس کا ایک استاد رہا تھا۔ عثمانیوں کے یورپ میں داخل ہونے پہ اور اس کے شہر پر قبضے ہونے کی وجہ سے عیسائی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور کیوں نہ ہوتے، ان کی آزادی جو ختم ہو رہی تھی
اور خاص طور پر سربین امپائر کا شہنشاہ بالکل بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ عثمانیوں کا جو یورپ کے اندر فتح کیا گیا شہر تھا یعنی ایڈرین، وہ سربین امپائر کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ ظاہری سی بات ہے اسے تو خطرہ تھا کہ اگر عثمانی ترک یہاں تک آ گئے ہیں تو انہیں آگے آنے سے کون روک سکے گا۔ اس نے اس خطرے کو شروع ہی سے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگ گیا، جہاں چاہ وہاں رہا، اور یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو ہوا کچھ چونکہ 1371 میں سلطان مراد اول اپنے نئے دارالحکومت میں موجود نہیں تھا۔ سلطان اپنی فوج اور اپنے ذاتی غلاموں یعنی جینیسری آرمی کے ساتھ درہ دانیال کے پر اناطولیہ میں موجود تھا، جہاں وہ سلطنت کے اندر کی گئی بغاوتوں کو ختم کرنے میں مصروف تھا۔ دارالحکومت میں گورنر پاشا اور 1000 فوج کے لگ بھگ آرمی موجود تھی۔ سربین شہنشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 50,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کر کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ یہ عمارتوں کے درمیان گھرا ہوا جو خوبصورت دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے مریٹسا کہلایا جاتا ہے۔ 1371 میں اسی دریا کے کنارے پر سربیوں کی ایک بڑی فوج خیمہ زن ہو چکی تھی اور عثمانی ترکوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن لالا شاہین پاشا جو کہ ایک گورنر ہی نہیں تھا بلکہ ترکوں کا ایک بہترین جرنیل بھی تھا، اسے یہ خبر مل چکی تھی کہ سربین اپنی بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جنگوں میں سب سے بڑا ہتھیار ایٹم بم ہوتا ہے، نہیں فوجوں کی تعداد ہوتی ہے، یہ بھی نہیں، بلکہ جنگوں میں اصل طاقتور ہتھیار جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی خفیہ معلومات جو کہ ہمارے لیے جاسوس لاتے ہیں۔ فوج رات کے ٹائم پر ایک جشن منانے جا رہی تھی تو لالا شاہین پاشا کو جاسوسوں کے ذریعے اس کی خبر یہ بتائی، جس کے بعد اگلے دن عثمانی پر حملہ کر دیا جانا تھا۔ تو لالا شاہین پاشا نے اس موقع کو بالکل غنیمت سمجھا اور تقریباً 800 جانبازوں کے ساتھ دریا کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ رات کے وقت جب سربین لشکر جشن کے بعد تھکن منا رہا تھا تو اچانک 800 ترکوں نے سربیوں پر حملہ کر دیا۔ اب آدھے سوئے آدھے نشے میں مست سربین لشکر کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ بے خبر لشکر نے اسے بہت بڑا حملہ سمجھا اور پھر جس کا جدر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ اب سربیوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ اس کے ایک طرف تو دریا تھا اور دوسری طرف ترکوں کی شکل میں ایک بہت بڑی موت تھی، موت کا فرشتہ نظر آ رہا تھا انہیں ایک طرف۔ تو عیسائی لشکر دریا کی طرف بھاگا، لیکن ان کے بھاگنے میں ہزاروں فوجی قتل ہو گئے۔ یہ جنگ چونکہ دریائے مریٹسا کے کنارے پر تھی، اس لیے اسے بیٹل آف مریٹسا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مریٹسا کی اس بڑی جنگ میں سربیوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی، جس سے دریا کا پانی تک سرخ ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کی ان بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں ایک بہت ہی چھوٹے لشکر نے ایک بہت ہی بڑے لشکر کو جنگی مہارت سے شکست دے دی تھی۔ بیٹل آف مریٹسا کو سربیوں کی ایک عظیم تباہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کا خاتمہ یہ نکلا کہ وہ سرب جو عثمانیوں کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، جو ان کو قتل کرنے کے لیے تھے، وہ اپنا ہی علاقہ ہار بیٹھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آٹومن امپائر سیریز کی ایک 3rd ایپیسوڈ، جس میں آپ کو غلاموں کی فوج کے بارے میں بتایا گیا اور سربیوں کی ایک بڑی جنگ کے بارے میں بتایا گیا جس میں وہ بہت زیادہ تعداد میں قتل ہوئے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔